ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے, ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی, کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے, کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے, میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو. تم کیا ہو؟ ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے 1/2 گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے گئی. اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں, تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی, حلال اور حرام میں
رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے بعض دفعہ, ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم, آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو, یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی تو. تو یہ ہے ٹھڑک, یہ کیا کہلاتی ہے, ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم کوئی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھڑک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھڑک پیسے کی. وہ ٹھڑک کیا ہے, حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھڑک ہے, یہ محبت نہیں ہے, بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے, وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو, سب سے بڑی نعمت کیا ہے, عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ, وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سماعت تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے, پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب, جہاں بے جاہ کا موقع نہیں, آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب, مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا. پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہے, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ.
لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ، کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. یہ بڑی ہوئی محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت. تو ایک لڑکا نوعمر بیٹھا، وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا. میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے؟ چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں، آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے، قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت. تو حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے، اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ہے، ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا. لیکن یہ کامن بیماری ہے، یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب، یاد کر لو نا یار، کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے، حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے گے یہ وہی ہے بھائی، یہ ٹھڑک ٹھیک ہے، یہ ٹھڑک ہے، یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وجاء ربہ بقلب سلیم. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟
हुब्बे जाह से भी पाक हो, हुब्बे माल से भी पाक हो और हुब्बे बाह से भी पाक हो। और भी शोबे हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे खाने की हवस, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। हर वक्त दिल करता है कुछ खाता रहूं मैं बैठ के, हाथ ही नहीं रुकता कम वक्त का, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है, और जब मरने लगता है तो छोड़ देता है, डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हैं हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जहाँ नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन 3 शोबे बहुत बड़े हैं, उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जा है। तो ये जो 3 शोबे हैं ना बड़े खत, और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई, मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साहब, ये तीनों क्या है? बीमारियां हैं। ये तीनों क्या है? ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों फर्क हैं, और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं? बर्बाद। जिनमें ये 3 बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा, मैं मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट क्या हो गई, मेरी ये कौन होती है, औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर ये ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा? गौर करूंगा, अच्छी बात है यार। नहीं, बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये, सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियाँ ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हूं। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी क़िरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं कितने अरसे से मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये म झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं। उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा जिंदाबाद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी क़िरात में ना गलती आ रही, मैं कहूँ एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए, मैं बोलूँ मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ इमामत की, हजरत बहुत सख्त तजवीद के, वो सख्त थे ना, जरा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते, उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली। मैंने फलां से पढ़ा इतने अरसे से, किसी ने आज तक नहीं कहा एकदम धुआं निकल ले लाल शुर। तो गलती भी गलती रहेगी, और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो यही कहेगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, भाई हमने गलती हो रही है तो मैं पहले, मैंने कहा बताओ यार। उन्होंने कहा फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूं तो बताना। फिर एक और लफ्ज़ है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहाँ भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही मैंने कहा मुझे ज़बान पे वो चढ़ गया है वही लफ्ज़। आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने मअकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इस। तो अगर मैं यूं करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहाँ के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं, सही है। तो कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहाँ बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूँ हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की, और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशनें आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूंफा बनाओ अपनी। हाँ, जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया। हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन जो तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है।
مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, کہ ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے, اصل میں بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, دیکھیں میرے نا مجھے ایک تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے. نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا, حب باہ, حب جاہ اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جاہ کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے. حب باہ بھی نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جاہ کا مریض ہے نا, وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ, اور یہ کس پہ؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار, تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ. یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے, اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنوائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو؟ فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا,
ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے. تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. بنگلے، گاڑیاں، یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا، بچوں پہ مارتا ہوں، بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں، تو بتا کتنی ہے. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس جناب یہ ہے، میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا ایک دن کیا ہوا، ہم گجرانوالہ میں، وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا، اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، عالم تھے. پرانی بات ہے، ہم لاہور میں گئے، وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر، وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب، بڑا بیچارہ فخر، یعنی ایک اس میں ایک نعمت کے طور پر، یہ میرا بزنس ہے، بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا، ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے. احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاء اللہ، اللہ اور برکت ہے، خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر تھا بھائی، بڑا لگژری، ظاہر ہے کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا، ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے، میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ. اسٹائل سے بولا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا، 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے یار، جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا، اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے، اپنا بزنس دکھا رہا ہے، اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے، اپنے بنگلے دکھا رہا ہے، اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں، کہا بولے بیویاں کتنی؟ اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے، کیا ہے شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں یار، اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے، نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے، نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے؟ کتنا کھا لے گا؟ پراٹھا، انڈا، ملائی، اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی؟ تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار. ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے، لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں، انڈا بھی کھا لیتے ہیں، ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں، نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں. تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا، اتنی گاڑی، بھائی کیا گاڑی، اوبر میں چلے جاؤ، رکشے میں چلے جاؤ، 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانے سے، اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ، اس پہ فخر ہوتے ہیں. بٹن دباؤ، شیشہ اوپر جا رہا ہے، بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا، دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو، پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے بہتر ہے. یہ کیا خیال ہے؟ میرے پاس FX گاڑی تھی نا، وہ یوں کرتا تھا اس کو، پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس، اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا، پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں، ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا، اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا، کروڑوں اربوں، میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا نا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار، گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاذ ہیں وہ، ان کو جو میرے دوست بھی ہیں، ان کو جامعہ کے استاذ ہیں، ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا، اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار، ہمارے لحاظ سے تو غریب ہی تھا نا، وہ کیا سمجھے؟ اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے، اس کو سمجھ میں نہیں، ان کو آ گئی. وہ یہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا، میں اس کو رک کروں، میں نے کہا چپ ہو جاؤ، وہ بے عزتی ہوگی، وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھا یہ. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا، پیسہ رکھو، کماؤ بھی، ٹھیک ہے، دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے، یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے، مگر گھٹیا بیماری، جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے، بواسیر کا آسان ہے. مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے، اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے. شوگر بتاتے ہوئے شرماتا، بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے. جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے. یہ جو چائے میں چینی ڈال کے پی رہا ہو نا، یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا، دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا. وہ یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں، صبح یہ ٹیبلٹ، دوپہر کو یہ ٹیبلٹ، شام کو یہ ٹیبلٹ، اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے. غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے، ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں، سب کچھ کھا رہے ہو تم. ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے، لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے؟ حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ
پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت. اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے ہیں, کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ, یار غریبی ختم ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار, غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں, یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. بے پاگل ہے, غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے, انسان کی سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے,